الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن قردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے ہم سب بارگاہ رب ذوالکرم میں سر بسجود شکر ادا کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں کہ ذات حق جل مجدہ نے ہمیں یہ عظیم ترین موقع عطا فرمایا اور خدمت دین اور اعلاء کلمت اللہ کی توفیق سے سرفراز فرمایا، اور انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ جب توفیق عطا فرمائی ہے تو بارگاہ میں قبولیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب حضرات علم کی تشنگی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ ہم آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، امتیازی کامیابی عطا فرمائے کہ جن مقاصد کو آپ لے کر ذہن میں یہاں پر آئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر مقصد واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد ہی ہوتا ہے۔ بے مقصد نہ انسان کی شخصیت کوئی چیز ہے، نہ اس کی بات کوئی چیز ہے، نہ حرکات، نہ سکون، کوئی چیز بے مقصد ہے۔ بے مقصد ہے اگر کوئی بات ظاہر ہوتی ہے، ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ دیوانگی کہلاتی ہے، وقت کا ضیاع کہلاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے مقصد واضح ہونا چاہیے۔
دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ مجذوب صفت بزرگ تھے. ان کے مکاشفات بھی ہیں اور ان کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں جو حقیقت واقعہ پر مبنی ہوتی ہیں اور وہ جذب کی کیفیت پہ ہوتی. انہوں نے فرمایا کہ میں عالم تکوین میں دیکھ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے فیصلے جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ عالم تکوین میں. یہاں کا انتخاب بھی تکوینی ہے، یہاں آنے والے اور اس سے فیض اٹھانے والے بھی تکوینی فیصلے کے تحت یہاں آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ یہ تکوینی سلسلہ ہے جو، کیونکہ آپ نے دارالعلوم آف دیوبند کی شہرت کو سنا تو فکر و نظر میں اس کا تعین ضروری ہے. آپ نے اگر یہ ارادہ کیا کہ دارالعلوم آف دیوبند ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، لہذا ہمیں وہاں داخلہ لینا چاہیے، ہمیں وہاں فیض حاصل کرنا چاہیے، تو زمینی رقبے کے اعتبار سے اس سے بڑے بڑے مدارس ہندوستان کے اندر موجود ہیں، سہولت کے اعتبار سے بڑے بڑے مدارس اور اپنی خصوصیات اور خاصیات کے لحاظ سے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جو آپ کو کشا کشا نہ کھینچ رہے، جن کے حصے میں یہاں کا فیض مقدر ہو تھا وہ تکوینی فیصلے کے مطابق ان کے داخلے مکمل ہو گئے، اور جن کا نہیں ہو سکا وہ اپنا آخری درجے تک اس کوشش میں رہے کہ کوئی صورت نکلا. تو اس کوشش کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا جذبہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائے؟ کیونکہ یہی متداول کتب، یہی درس نظامی، یہی اساتذہ، یہی درسگاہیں سب جگہ پر ہیں، لیکن کوئی تو خصوصیت ہے کہ جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائے. وہ خصوصیت ہے نسبت قاسم کی. بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقائے کار حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دیوبند رحمہ اللہ، حضرت مولانا حاجی عابد حسین صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد کرکوئی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اور دوسرے جو ان کے رفقائے کار، یہ ان کا اخلاص اور ان کی فکری وسعت حضرت نانوتوی کہ یہ ادارہ ہمارے سے موجود ہے. وہ نسبت کیا ہے ہمیں پہلے تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اس نسبت کے فائدے کیا ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں تعالیٰ نے بڑے بڑے لال و جواہر پیدا کیے، جنہوں نے اپنے علم سے، اپنے فکر سے، اپنے عمل سے، اپنے علم کی گہرائی سے اور اپنی فراست سے دنیا کو سجایا، سنوارا، نکھارا، اس کے لوگ پلک روز کیے اور تاریخ پر بہت گہرے اثرات ہمیں چھوڑے. اور